اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اب رمضان کے بعد ہم نے بحیثیت مسلمان کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ رمضان کو ہم نے پوری کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق ہم رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کے معمولات کا بھی ہم نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، اور اس کے مطابق ہم جو بھی نیکی کے کام، جو نیک عمل کر سکتے تھے، ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بے شک ہم نے نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی اب ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ لہٰذا بنیادی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تقوی کے حوالے سے پریکٹس کرائی جائے اور ہماری ہیبٹس ڈیولپ کی جائے، ہماری عادت بن جائے کہ چاہے رمضان ہو یا نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، تقوی کی ضرورت تم سب انسانوں کو اس لیے ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن تم میں سے ہر کسی کا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جس کسی نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، تودو، اس دن وہ خواہش کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش آج کے دن اس کے برے عمل اور اس کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد ہمیں جس چیز کے اوپر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے بننا ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہیں۔ محض دنوں کی وجہ سے عبادت کا اہتمام نہ کریں کہ یہ رمضان کے دن ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اب رمضان چلا گیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہماری روحیں ہمارے بدن میں ہیں اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین انداز سے کرنی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ اب جو سب سے اہم ترین چیز یہاں ایک انسان کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد وہ ذرا بیٹھ کر سوچے کہ اس عبادت سے وہ کیا چاہتا تھا، اس عبادت کا کیا مقصد تھا۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر انسان کوئی گھر بناتا ہے تو پھر اسے بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اس گھر بنانے کے بعد اس گھر بنانے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس میں رہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اب اس گھر بنانے کے بعد اس گھر کی حفاظت کرے، اسے ٹوٹنے پھوٹنے سے بچائے، اس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل یہی مثال عبادت کی ہے اور بالکل یہی مثال رمضان کی ہے کہ جب ہم نے رمضان کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اور عام دنوں میں زیادہ ہمت اور طاقت اور چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزارا ہے، تو اب اس کے بعد ہمارا جو عبادت گزری ہے اور ہمارا یہ جو مہینہ گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، یہ ہماری پریشانی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم دوبارہ اپنی غلط عادتوں اور غلط رویوں کی طرف پلٹ جائیں اور سستی کا شکار ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا رمضان بھی ضائع ہو جائے اور اس کی عبادات بھی ضائع ہو جائے۔ اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 میں یہ مثال دی ہے
ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور تمہاری مثال اس عورت کی سی نہ ہو جائے کہ جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان محنت کرے اور محنت کر کے ایک چیز بنائے اور اس کے بعد اس کو توڑ ڈالے۔ تو رمضان کا مہینہ جب گزر گیا ہے تو اب ہمیں جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا پورا ایک مہینہ اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے کے لیے، ہماری اچھی عادتیں بنانے کے لیے اور ہمارے اندر پہلے سے زیادہ اصلاح نفس کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب ہم رمضان کے مہینے سے باہر آئیں تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں، ہماری شخصیت کی تعمیر ہو چکی ہو، بہت ساری اچھی اور نئی فرما برداریاں ہماری شخصیت اور کردار کا حصہ بن چکی ہوں۔ لیکن اگر تو رمضان کے مہینے میں ہم یہ سب نیکیوں کے کام کرتے رہے اور ہم نے بہت اچھی عادتوں کے ساتھ، بہت اچھی عبادتوں کے ساتھ یہ وقت گزارا اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی انہیں ٹھپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری مثال بھی اس عورت کی سی ہے کہ جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے افراد میں شامل ہوں۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت نماز کا اہتمام کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اور بڑے عبادت گزار تھے اور ہمیشہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ وہ دنوں کے انسان نہیں تھے کہ یہ برکت والے دن ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، بلکہ ان کی روٹین اسی طرح سے چلتی رہتی تھی، چاہے مبارک دن آ جاتے یا چاہے نہ بھی ہوتے، وہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں اور نوافل پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگار بندے اسی طرح سے رہتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں ایک خوف رہتا تھا، اور وہ خوف یہ تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری ان عبادات اور ہماری اس استقامت اور مستقل مزاجی کی کوئی قیمت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود وہ اپنی عبادات کو بہت کم سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 میں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جتنا کچھ دے سکتے ہیں، یعنی جتنے نیک عمل کر سکتے ہیں، بلا تامل دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کے حضور واپس لوٹنا ہے، پتہ نہیں وہاں ہمارے اعمال کی وہ قیمت ہوگی یا نہیں۔ تو جب یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے خوف زدہ رہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور اس طرح کے اعمال کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود اس بات کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان کے نیک اعمال عدم قبولیت کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ ان کے اعمال قبول ہی نہ کریں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ صحابہ کرام تمام نیک اعمال سر انجام دیتے تھے، اس کے باوجود انہیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم للعمل، اپنے عمل کے قبول ہونے کا زیادہ خیال کرو عمل سے بھی زیادہ، یعنی تمہیں اپنے عمل کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی اس کے بعد تمہیں اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہے؟ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد کام مکمل ہونے کے بعد اسے قبول ہونے کی فکر لگ جاتی ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا، اور اگر قبول ہوا ہے تو کس لیول پہ ہوا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم کمرہ امتحان میں امتحان دیتے وقت پہلے ایک فکر سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے گریڈ کی فکر لگ جاتی ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ کس گریڈ میں ایکسیپٹیبل ہے، آیا ہمیں اے گریڈ ملے گا یا بی ملے گا یا سی ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور جنہوں نے ان کی زندگیوں کے پیٹرن پر اپنی زندگیاں گزاری،
جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے ان کی فکر کی حالت یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے گزرنے کے 6 ماہ بعد تک ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو محنتیں کی، جو عبادتیں کی اور جو تیری فرما برداری کی رمضان میں، اس کو قبول کر لے۔ تو انہیں اس کی قبولیت کا فکر عمل سے زیادہ ہوتا تھا۔ یہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کسی انسان کے لیے اور کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے اعمال کا احسان جتائے، کیونکہ اپنی عبادات کا اور اپنے نیک اعمال کا احسان جتانا منافقین کی صفات میں سے ایک ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتائیے، بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم واقعی سچے ہو۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اس خوف میں مبتلا رہیں اور اپنے نفس کو اس کے لیے بلیم کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھیں کہ اگر کوئی تقصیر ہوئی ہے، ہم سے عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ ہمارا نفس ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کا محاسبہ کریں، اس بات کا احتساب کریں، ہمارے عمل میں کون سی ایسی کمی، کون سا ایسا غلط عمل شامل ہو گیا کہ جو ہمارے باقی تمام اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رکھتا ہے، اور یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین انبیاء اور مرسلین یعنی پیغمبروں کی بیان کی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو ہمیں پکارتے رہتے ہیں، ہم سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے آگے جھکے رہتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بنیادی طور پر وہ عمل پسند ہے کہ جو ہمیشگی کی بنیاد پر کیا جائے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ تو محض یہ سمجھنا کہ رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں ہم خوب عمل کر لیں اور رمضان کے بعد تمام اعمال کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے اور پرانی اسی روٹین پر چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد ہم اپنی ان نیکی کے کاموں کو ہمیشگی کے طور پر یا ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنی شخصیت کا اور اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں۔ مثال کے طور پر فرائض ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض یا فرض نمازوں کا ترک کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے بحیثیت مسلمان، لہٰذا ہم سب کو اپنے فرض نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے نوافل یعنی قیام اللیل جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان سے متعلقہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نوافل کا اہتمام بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ 3 رکعت ہی کیوں نہ ہو، یعنی 2 رکعت نفل ہم ادا کر لیں اور 1 رکعت وتر ادا کر لیں، تو ہمیں کم سے کم لیول پر کم از کم قیام اللیل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھ بیٹھیں تو ہم آسانی کے ساتھ منیمم لیول پر 2 رکعت نفل اور اس کے بعد 1 رکعت وتر کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں تو کئی دفعہ ختم کیا، لیکن اس کے بعد جب رمضان گزر گیا تو تہہ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، بلکہ ہم ایک جز مقرر کر لیں، کم از کم 5 سے 10 آیات ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا کریں تو کم از کم مہینے میں ہمیں 1 دفعہ قرآن کریم ضرور ختم کر لینا چاہیے۔ اسی طرح رمضان گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے صدقہ نہیں کرنا، ہم صدقہ کی بھی ایک اماؤنٹ مقرر کر کے ہر مہینے یا ہر روز جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیں، ہمیں صدقہ کا بھی اسی طرح سے اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، بہترین اور محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جاتا رہے، مستقل مزاجی سے کیا جاتا رہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نوافل کی بھی حفاظت کرے اپنی فرض نمازوں کے ساتھ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں حدیث کے ذریعے سے ہماری مزید رہنمائی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے اس وقت تک بیزار نہیں ہوتے جب تک کہ تم عمل کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کرتے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال پیش کرتے وقت ہم بیزاری کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اگر ہم بیزار ہو جائیں گے تو اس کے مقابلے میں ہمیں دوسری طرف سے بھی بیزاری کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرائی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے بیزار نہیں ہوتے جب تک کہ تم عمل کرنے سے بیزار نہیں ہو جاتے. اسی طرح ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہوئے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. لہٰذا سوچنے کی بات ہے کہ کیا رمضان میں ہم اپنے رحمان کے بندے تھے یا رمضان کے بندے تھے؟ یقینی بات ہے کہ ہم اپنے رحمان کے بندے تھے. اور علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد رکھو رمضان کا رب بھی وہی ہے جو شوال کا رب ہے اور جو باقی مہینوں کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، وہ رمضان سے پہلے بھی تھا، وہ رمضان کے بعد بھی ہے. لہٰذا ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں. اور رمضان کا مہینہ تو محض اس نے ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر ہمارے لیے رکھا تھا کہ جب ایک مہینے کے بعد ہم اس ٹریننگ کیمپ سے نکلیں تو ہم پہلے سے زیادہ بہتر عادات کے ساتھ ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بن کر نکلیں. تو جو کوئی رمضان کی عبادت کر رہا تھا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان گزر چکا ہے، اور جو کوئی رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے موت نہیں آئے گی، وہ موجود ہے اور وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر مستقل مزاجی سے لگا رہے گا. اور ہمیں یہاں پر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو فرض کیا تاکہ ہم اللہ کے پرہیزگار بندے بن کر باہر آئیں اور ہمارے اندر پہلے سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدف کو اور اس آبجیکٹو کو واضح طور پر بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے پہلوں پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تمہارے اوپر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. تو یہ جو رمضان ہر سال ہماری عمر میں آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ یہ ہمیں صاف ستھرا کر دے، یہ ہمیں دھو کے چمکا کے پالش کر کے اللہ تعالیٰ کا پہلے سے بہتر بندہ بنا دے. یہی وجہ ہے کہ اب رمضان گزرنے کے بعد اگلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے یہ چیک کریں کہ اس رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے تقویٰ کا درجہ کہاں تک پہنچا ہے. ہم میں سے ہر کسی کو اپنے بلڈ پریشر کے لیول کی فکر ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے شوگر لیول کی فکر ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے وزن کے لیول کی فکر ہوتی ہے، لیکن اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے تقویٰ کا درجہ اب کیا ہے. کیا آج بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے رمضان گزرنے کے بعد اتنی محبت ہے کہ ہم مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد ہماری یہ عادات پختہ ہو گئی ہیں کہ ہم اپنے قول میں، اپنے عمل میں اور اپنے فعل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد میری یہ عادت پختہ ہو گئی ہے کہ میں اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے خیال سے کوئی گناہ، کوئی نافرمانی اور کوئی غلط کام نہیں کرتی؟ یہ ہے وہ سوال جو بنیادی طور پر ہمیں کرنے کی اپنے آپ سے ضرورت ہے. ایک مسلمان اپنے نفس سے یہ سوال کرتا ہے ماذا بعد رمضان، مجھے اب رمضان کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن کسی قسم کی خوف
اور کسی قسم کے غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی خوشی ہنستے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ اپنے رب کے ہاں حاضر ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، قل آمنت باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ثم استقم، پھر اس کی عبادت کے اوپر، اس کی اطاعت کے اوپر اور اس کی فرما برداری پر ڈٹ جائیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی بہت زیادہ مشقت طلب چیزیں طلب نہیں کی۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مثال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے کہ مدینہ کی جو ارد گرد مضافاتی علاقے تھے وہاں پر ایک اندھا انسان رہتا تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اور معذور بھی تھا، اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ جو اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے مسجد تک لے آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے گھر اور مدینہ یا مسجد کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور یہ کئی وادیوں پر مشتمل فاصلہ تھا، اور راستہ بھی اس کو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح کے کئی اس کے پاس بہانے تھے۔ اس کے باوجود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس بات کا اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر جب وہ واپس پلٹا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی اور کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتسمع النداء، کیا تم تک اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا جواب دیا کرو۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ جب تمہیں اذان کی آواز آئے تو اس کے پیچھے اس کے کلمات دہرایا کرو، اور اس کے بعد یہ کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ سن لو تو اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی نماز میں کسی قسم کی تاخیر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نیک بزرگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا تھا اور اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، جس وقت وہ اللہ اکبر کی آواز سنتا تھا اسی وقت اپنا کلہاڑا رکھ دیتا اور اپنی کھیتی کے کام کو روک دیتا۔ اسی طرح سے ہمارے سلف صالح کے ہاتھ میں کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ گز پکڑے ہوئے اپنے کپڑے ناپ رہے ہوتے تھے اور اپنے کپڑوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حی علی الصلاۃ کے الفاظ سنتے تو اسی وقت وہ اپنا گز اور اپنے کپڑے اور اپنی تمام بات چیت اور لین دین وہیں رکھ دیتے اور چل پڑتے کہ نہیں، ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی ہے، لہٰذا اب ہم بعد میں یہ سارے کام کریں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس لیول کی استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر چل پڑیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بنیادی طور پر ایک معذور انسان کی ہے کہ جس کی بینائی بھی نہیں تھی اور جو چل کر وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود اس کو یہ فکر تھی کہ کیا میری یہ ساری جو کمی ہے اس کے باوجود میرے لیے کیا گنجائش ہے اسلام میں۔ آج ہمارے پاس بہترین گاڑیاں ہیں جن کے اندر اے سی لگے ہیں، بہترین گھر ہیں جو کہ ٹھنڈے ہیں، اور خوبصورت شاندار مساجد موجود ہیں کہ جو ٹھنڈی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بچتا کہ ہم جماعت سے کسی قسم کی بھی تاخیر کریں۔ لہٰذا رمضان کے بعد جو کرنے کا کام یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ہم ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 10 سے 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون، یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ اولئک المقربون، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی قریبی بندے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے رمضان گزرنے کے بعد کہ انسانی نفس کی یہ فطرت ہے کہ وہ سستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسانی نفس سستی کی طرف زیادہ تیزی سے جاتا ہے جبکہ چستی کی طرف اس کو لے جانا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دینا بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انجام بنیادی طور پر انہی لوگوں کا اچھا ہوگا کہ جن کی تمام ایکٹیویٹیز، جن کے تمام اعمال سنت کے مطابق ہوں گے اور جو اپنی سستی کے اوپر قابو پا لیں گے اور اپنی سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین سنتیں ہیں ان کو ترک نہیں کریں گے۔
اور اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، انسان کے ہر عمل یا عبادت میں ایک تیزی یا جوش کا وقت ہوتا ہے. یعنی جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، اور پھر ہر جوش کا ایک زوال ہوتا ہے. یعنی وہ ہم نے کام شروع کیا، اس کو بہت تیزی کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، پھر ہم روٹین میں آ جاتے ہیں، تو ایک زوال ہوتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، تو جس کسی کا زوال سنت کے مطابق ہوا، یعنی اگر وہ روٹین میں بھی آیا تو کم از کم منیمم لیول یہ ہے کہ وہ اپنی سنت کے مطابق اس کام کو کرتا رہے، فقد افلح، تو وہ کامیاب ہو گیا. وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور جس کسی کا زوال اس طرح سے ہوا کہ اس نے سنتیں بھی ترک کر ڈالی، فقد هَلَكَ، تو ایسا شخص تباہ ہو گیا. تو رمضان کے بعد ہمیں اس حدیث کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ محض رمضان کے جوش و خروش میں کیا گیا کام کافی نہیں ہے، بلکہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کے لیے بیٹھ کے محاسبہ نفس کرنا ہوگا کہ اب ہماری روٹین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، سددوا وقاربوا، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، کمی کوتاہی کو پورا کیجئے، جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرنے کی کوشش کیجئے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا إِلَّا بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس کے لیے بھرپور مشقت نہ کر لی جائے. لہٰذا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس، علماء کرام کا یہ کہنا ہے اس حدیث کی تشریح میں، کہ جب تمہارے پاس قوت زیادہ ہو اور دل اور دماغ دنیا کی سوچوں سے فارغ ہو اور تم عبادت کا لطف اٹھا سکو، کہ اس سے لطف اندوز ہو سکو اور بیزاری نہ محسوس ہو، تو تم اپنے مقصود تک اس طرح پہنچ جاؤ گے جیسے مسافر رات کو آرام سے جا سکتے ہیں. تو گویا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت کو تلاش کریں کہ جب ہمارے پاس قوت اور چستی ہو اور دل اور دماغ دنیا کی سوچوں سے فارغ ہو اور ہم عبادت کو انجوائے کر سکیں، اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور اس سے بیزار نہ ہوں، تو ہم اپنے مقصود کو اس طرح پہنچ سکتے ہیں جیسے مسافر رات کو آرام سے اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم ان اوقات کا فائدہ اٹھائیں کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہوں، اور پھر ان عبادت کو مسنون طریقے سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پا سکیں. پہلے ہم عبادت کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے. لہٰذا رمضان کے بعد ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں، نفلی نماز کا اہتمام کریں. جہاں تک نفلی روزوں کا تعلق ہے تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے سال کے مختلف موقعوں پر ایسے خیر کے موسم رکھ دیے ہیں کہ جن سے ہم جا بجا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو ہے تقوی کو مزید بہتر لیول پر لا سکتے ہیں. تو شوال کے مہینے میں ہم 6 روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ہم اکٹھے رکھیں یا چاہے الگ الگ رکھیں، یہ ہماری ہمت اور طاقت کے اوپر ہے. اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فرض روزوں کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کریں. پھر ہم سے ہو سکے تو ہم ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھیں، اور منیمم لیول یہ ہے کہ ہم ایام البیض کے جو روزے ہیں ان کا اہتمام کر سکیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ شدید گرمی کے دن میں بھی اور جہاد پہ بھی انہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا. لہٰذا رمضان گزرنے کے بعد جو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے وہ یہ کہ ہم جتنی بھی نیکیوں کے پیٹرن ہم نے جو اختیار کیے تھے رمضان میں اس کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں زندگی ہی اس طرح سے گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنی ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی کا وقت تیزی سے اسی طرح سے ختم ہو رہا ہے جس طرح رمضان کا بابرکت مہینہ تیزی سے گزر گیا، اور ہماری دنیا کی جو زندگی کے دن ہیں وہ گنے چنے ہیں، بالکل ایسے جیسے رمضان کے دن بھی گنے چنے تھے.
لہٰذا ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جتنی مرضی ہماری لمبی عمر ہو جائے، اس کے بعد ہمیں ایک مرحلے سے گزرنا ہے جو موت کا مرحلہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 7 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو تم میں سے جو کوئی بھی رائی برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنی اس نیکی کو پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تم میں سے جو کوئی برا کام کرے گا چاہے وہ رائی برابر بھی ہو، وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تقویٰ کے لیول کو مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ